ایک اہم خبر پر پاکستان کی وفاقی حکومت نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی ہے۔ جی ہاں، اور یہ بہت غیر معمولی بات ہے نا؟ بالکل۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ صرف دوسری مرتبہ ہوا ہے۔ دوسری مرتبہ؟ ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس کی وجہ آپریشن بنیان مرسوس میں ان کی قیادت ہے۔ یہ آپریشن اسی مہینے وہ جو مبینہ بھارتی جارحیت تھی اس کے جواب میں کیا گیا تھا۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ فیلڈ مارشل کا عہدہ یہ آخر ہے کیا؟ دیکھیں، فیلڈ مارشل جو ہے وہ فوج کا سب سے بڑا اعزازی عہدہ سمجھا جاتا ہے۔ 5 ستارے ہوتے ہیں اس کے۔ 5 ستارے؟ اچھا جی، یہ جنرل کے رینک سے بھی اونچا ہے، لیکن عام طور پر اس میں کوئی عملی فوجی کمان وہ شامل نہیں ہوتی۔ عملی کمان نہیں ہوتی؟ جی، تو پھر یہ اصل میں غیر معمولی خدمات یا بہترین قیادت یا کوئی بڑی تصویراتی یعنی اسٹریٹیجک کامیابی ہو اس کے اطراف میں دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ بالکل، ایک بڑا اعزاز ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ اس عہدے کے ساتھ کوئی اضافی آئینی اختیارات نہیں آتے۔ کوئی اضافی اختیارات نہیں، یہ اہم نکتہ ہے۔ جی، اور جیسا آپ نے کہا، جنرل عاصم منیر سے پہلے صرف سابق صدر محمد ایوب خان کو 1959 میں یہ اعزاز ملا تھا۔ 1959 یعنی تقریباً 65 سال کا وقفہ۔ جی، بہت لمبا عرصہ۔ اچھا، تو بنیادی طور پر یہ ایک اعزاز ہے عملی اختیارات میں تبدیلی کے بغیر۔ اور اگر ہم جنرل عاصم منیر صاحب کے فوجی کیریئر کو دیکھیں، وہ بھی کافی متاثر کن ہے۔ جی بالکل۔ منگلا آفیسرز ٹریننگ اسکول سے پھر فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ میں کمیشن، بطور بریگیڈیئر بھی خدمات انجام دیں، فورس کمانڈر ناردرن ایریاز رہے۔ جی، پھر 2017 میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس بنے اور 2018 میں ڈی جی ISI۔ دونوں اہم انٹیلیجنس ادارے انہوں نے سربراہی کیے۔ جی، یہ بہت قابل ذکر بات ہے۔ وہ واحد آرمی چیف ہیں جنہوں نے MI اور ISI دونوں کی سربراہی کی۔ واقعی یہ تو بڑی منفرد بات ہے۔ اور 22 میں آرمی چیف بنے۔ اور ایک اور بات بھی شاید قابل ذکر ہے۔ کون سی؟ وہ اعزازی شمشیر والی بات، سورڈ آف آنر۔ اوہ ہاں، بالکل۔ وہ پہلے آرمی چیف ہیں جنہوں نے اپنی ٹریننگ کے دوران اعزازی شمشیر بھی حاصل کی۔ تو کافی منفرد پروفائل ہے ان کا۔ بہت زیادہ۔ اور جو حکومتی بیان آیا ہے اس میں خاص طور پر بہادرانہ اور تصویراتی قیادت کا ذکر ہے نا؟ خاص طور پر آپریشن بنیان مرسوس کے حوالے سے۔ جی، بیان کے مطابق اسی وجہ سے پاکستان کی سلامتی یقینی بنی۔ تو اگر ہم بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ ترقی ان کی مخصوص کامیابیوں کا اعتراف تو ہے، لیکن جیسا ہم پہلے بات کر رہے تھے، یہ عہدہ بنیادی طور پر اعزازی نوعیت کا ہے۔ اعزازی نوعیت کا۔ قیادت کو سراہنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ یا لب لباب یہ ہوا کہ جنرل عاصم منیر کی فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی ایک انتہائی اہم اور نادر اعزاز ہے، جی، جو خاص طور پر آپریشن بنیان مرسوس میں ان کی قیادت کو تسلیم کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ بالکل، اور اس سے عہدے کی علامتی اہمیت زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ عملی کمان میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ صحیح۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خود بھی اس اعزاز کو قوم اور مسلح افواج کے نام کیا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک اہم پہلو ہے۔ جی، تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے، خاص طور پر جب پاکستان میں پہلے اور دوسرے فیلڈ مارشل کے درمیان اتنا لمبا یعنی تقریباً 65 سال کا وقفہ ہے۔ یہ تو ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج کے جدید دور میں اس طرح کے اعلیٰ ترین اعزازی فوجی عہدوں کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ کیا معنویت ہے ان کی؟ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے سوچنے کے لیے۔ جی، یہ ایک سوال ہے جو ان ذرائع پر غور کرنے کے بعد ذہن میں آتا ہے۔